بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. سبحان اللہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقات تقسیم فرمانے لگے تو اس پر ایک بندے نے اعتراض کیا. ذوالخویسرہ تمیمی اسے کہا جاتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کی نسل سے لوگ ہوں گے، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، یا فرمایا کہ تیر جو ہے وہ شکار کے اندر گھس کر کے دوسری طرف نکل جاتا ہے، اور جب دوسری طرف نکلتا ہے تو اس پر کسی شے کا کوئی نہ گوشت نہ لوتھڑا کوئی شے نہیں ہوتی. میں یہ بھی دین کے اندر ایسے ہی آئیں گے اور ایسے ہی نکل جائیں گے باہر، دین کی کوئی علامت ان پر دکھائی نہیں دے گی، یعنی کہ دین نام کی کوئی شے نہیں ہوگی، باقی جو ہے وہ دین کرتے رہیں گے، سارا کچھ کریں گے. تو اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ جس کی طرف ہماری توجہ کا ہونا ضروری ہے، اس نے کریم آقا علیہ السلام کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا. صدقات کے معاملے میں تقسیم پر اعتراض کیا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ خارجی ہوں گے، دین سے نکل جائیں، کیونکہ خارجی جو ہے نا، یہ خوارج، یہ خارجی اس سے نکلا ہے، یہ خروج سے نکلا ہے. یہ خروج وہ بندہ جو دین چھوڑ جائے، دین سے نکل جائے بندہ ایسا. اصل میں ان کی ایک بستی تھی پوری، وہاں سے انہوں نے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھایا تھا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف برسر پیکار ہوئے تھے. حرورہ نام کی بستی تھی. جیسے بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ایک عورت کریم آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ یہ جو نماز ہے یہ صرف انہی دنوں میں پڑھنی ہے جو جن دنوں میں ہم پاک ہیں، یا حیض کے دنوں میں بھی پڑھنی ہے نماز؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات یہی فرمائی کہ تو کوئی حروری تو نہیں ہے تو کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مسئلہ ذہن میں رہے، پورے قرآن میں کہیں پر بھی حیض والی عورت کو نماز سے منع نہیں کیا گیا. حیض والی عورت کو نماز سے منع کیا گیا ہے تو حدیث میں کریم آقا علیہ السلام کی حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ حیض والی عورت نماز نہیں پڑھے گی، حیض والی عورت سے نماز معاف ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ حدیث پاک میں. اب چونکہ وہ حروری جو تھے خوارج، وہ یہ کہتے تھے کہ لا حکم الا اللہ، اللہ کے حکم کے علاوہ ہم کسی کا حکم نہیں مانیں گے. یعنی یہ نعرہ لگاتے تھے، یہ بات ان کی ٹھیک تھی، لیکن در پردہ اس میں رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کرتے تھے. اس میں پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرتے تھے. ہاں جی، انہوں نے جن صحابہ کرام علیہ رضوان کو حاکم بنایا تھا ان کا پھر انکار کرتے تھے. یہ جو جملہ ان کا ٹھیک تھا لیکن مراد ان کی غلط تھی. حکم تو باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. ہاں جی، حبیب کریم علیہ السلام جو فرما رہے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی حکم ہے. ہاں جی، تو رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کر لی، پکی بات ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ جب تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ محسوس فرمایا کہ یہ تو نظریہ خارجیوں کا ہے، حروریوں کا یہ نظریہ ہے کہ صرف قرآن ماننا ہے ہم نے، باقی کچھ نہیں ماننا، لا حکم الا اللہ، تو فرمایا یہ پھر کیسے کہہ رہی ہے جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے خود فرمایا پھر اس خاتون کو، فرمایا ہم تو آقا علیہ السلام کے زمانے میں نمازیں صرف انہی دنوں میں پڑھتے تھے جو طہارت کے ایام تھے، ان کے علاوہ ایام میں آقا علیہ السلام ہمیں منع کرتے تھے، کبھی ہمیں آقا علیہ السلام نے حکم نہیں دیا نماز پڑھنے کا. ہیں جی، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر وہ بندہ، صرف یہی نہیں کہ جس بندے کو دیکھ لیا کہ جناب اس کی گوچھیں مڑی ہوئی ہیں جی اور اس کے سر کے وہ ٹڈکی ہوئی ہے، اس کو پکڑ کے خارجی کہہ دیا.
یہ ایک غلط سوچ ہے، یہ غلط نظریہ ہے، غلط فکر ہے کہ جس طرح میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ اہل حق کی علامات جو ہیں ان کا معیار جو ہے وہ ہر دور میں مختلف رہا ہے، تو اسی طرح کر کے ان کا جو نظریہ ہے، ان کا نظریہ اگرچہ ایک ہی رہے گا لیکن ان کی پہچان کی علامتیں، ان کے جو ہے نا وہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی بدلتی رہتی ہیں جی۔ جیسے کریم آقا علیہ السلام نے، ہاں یہاں تک یہ پہلے یہ بات میں ذرا واضح کر دوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کہیں تو خارجی تو نہیں ہے، مومن بندہ تو وہ ہوتا ہے جو قرآن کو بھی مانے اور حضور کے فرمان کو بھی مانے، اور تو یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے دونوں دنوں میں نمازیں پڑھنی ہے، طہارت میں بھی اور غیر طہارت میں بھی نمازیں پڑھنی ہے ہم نے، میں کہ تجھے اس پر تحقیق کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہیں کو خارجیت تو نہیں ہے، اگرچہ وہ عورت خارجیہ نہیں تھی، انہوں نے صرف ایسے مسئلہ پوچھا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چونکہ اس وقت یہ باتیں کرتے وہی لوگ تھے، اس طرح کی باتیں وہی کرتے تھے، یہ بولی انہی کی تھی، یعنی دین پر اعتراض کرنا، حضور کی حدیث پر اعتراض کرنا، آقا علیہ السلام کے فرامین شریفہ پر اعتراض کرنا۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر وہ بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر، حضور کے حکم پر اعتراض کرے گا، اب یہاں پر ایک صدقے والی بات اور بھی دیکھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا نا کہ صدقہ جو ہے وہ صدقے کے بارے میں، حبیب آپ پر صدقے کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، یلمزک فی الصدقات، آپ کے منہ پر اعتراض کرتے ہیں صدقے کے معاملے میں، اس نے اعتراض کیا تھا حضور پر صدقے کے معاملے میں۔ اب ایک اور حدیث پاک سنیں ذرا اس معنی میں توسع کے لیے کہ یہ صرف جو ہے نا بات صرف کھانے پینے کی چیزوں تک، اونٹ گائے بکری تک کی محدود نہ رہے، یعنی پورے دین پر اعتراض کرنے والا بندہ جو ہے وہ اسی حکم میں شامل ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کہ یہ جو قصر نماز ہے نا، فرمایا کہ تصدق اللہ بہا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں صدقہ دیا ہے، ہاں یہ صدقہ ہے رب تعالیٰ کی طرف سے، تو فرمایا کہ اسے تم قبول کرو، اسے تم قبول کرو۔ یہ صدقہ نماز جو ہے، نماز پوری پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مطلب یہ ہے کہ آدھی نماز پڑھنا، یہ جو رب کا حکم ہے نا، میں یہ رب کے حکم کو تم صدقہ سمجھو، کیا سمجھو؟ صدقہ سمجھو۔ اب دیکھیں کئی سارے لوگ جو ہیں وہ جب نماز تھوڑی پڑھنی پڑے نا تو بڑے خوش ہوتے ہیں، جب انہیں کہہ دیجیے جی آپ کی نماز قصر نہیں بنتی پوری پڑھنی پڑے گی تو ایک دم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو بتائیں بھائی اگر قصر نماز ہے تو اس پہ راضی ہو جائے بندہ، مکمل پڑھنی پڑے تو اس پہ جناب خفا ہو جائے، جی تراویح کی رکعتیں جو ہیں وہ کم پڑھنی پڑیں تو راضی ہو جائے، زیادہ بتا دی جائیں تو خفا ہو جائے، ناراض ہو جائے، جی تو بتائیں پھر یہ ذوالخویسرہ والی طبیعت ہے یا نہیں کہ آقا علیہ السلام جو ہے یہ پوری آیت میں دونوں آیات مبارکہ کا مضمون ایک ہی آ رہا ہے، اگر ان کو دے دیا جائے تو پھر راضی ہو جاتے ہیں، اگر ان کو نہ دیا جائے تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر مل جائے تو کہتے ہیں جی اسلام تو بڑا سونا مذہب ہے جی، بڑا روٹی شوٹی کھلانے والا مذہب ہے، اگر نہ ملے تو پھر یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں قصہ سچا ہے۔ ایک بندہ جو اس نے اپنی اماں سے اجازت مانگی، اماں اجازت دے، توسہ شریف بیت تھا وہ میں توسہ شریف جا رہا ہوں، توسہ شریف جا رہا ہوں، جی توسہ معلّہ کہتا ہوا توسہ معلّہ جا رہا ہوں، توسہ شریف جا رہا ہوں، توسہ مقدسہ جا رہا ہوں۔ وہ جب وہاں گیا تو وہاں پہ لنگر بٹ رہا تھا، وہ بیچارہ جس لائن میں کھڑا ہوتا اس کی باری آنے لگتی تو لنگر ختم ہو جاتا، جب اس کی باری آنے لگتی تو لنگر ختم ہو جاتا، پھر دوسری لائن میں کھڑا ہوتا، جب وہاں پہنچنے اس کی باری آتی تو پھر لنگر ختم ہو جاتا۔ ایسے ہی واپس آ رہا تھا تو راستے میں جو بھی بندہ پوچھے کہاں گیا تھا، کہتا توسہ مئو سے گیا تھا، جاتے ہوئے توسہ شریف تھا، توسہ مقدسہ تھا، توسہ معلّہ تھا، جب لنگر نہیں ملا تو توسہ مئو سے گیا تھا، وہ پیر سے بھی ناراض، پیر کے شہر سے بھی ناراض تھا۔ یہ ایک منافقانہ سوچ ہوتی ہے یار، اتنا تھوڑی ہے کہ تجھے جناب بزرگوں نے اپنے شہر میں داخل ہونے دیا، اس بات پہ ناراض ہے کہ تیری دوزخ کا ایندھن جو ہے نا وہ جمع نہیں ہوا، تجھے نہیں ملا تو تو ناراض ہو گیا۔ لنگر نہ ملنے پر بھی کئی سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ جی آپ کی محفل پہ آئے تھے آپ نے لنگر ہی نہیں دیا ہمیں، نعوذ باللہ من ذالک، قرخانی پہ ناراض ہو جاتے ہیں، یار آپ کے دادا فوت ہوئے تھے آپ نے ہمیں چاول ہی نہیں کھلائے، آپ نے اعلان ہی کر دیا سیدھا سیدھا کہ مہمان اور دور والے کھائیں گے، نیڑے والے کھا ہی نہیں سکتے، ہمارے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں بھلا بتائیں۔ نے کہا یار ہمیں کیا پتہ آپ اتنے باولے ہوئے پڑے ہیں، ہر طرح کی دعوت آپ ٹھوک جاتے ہیں، ہر طرح کے کھانے جو ہے نا کسی کو بھی آپ معافی نہیں دیتے۔ تو یہ ایک
سوچ ہوتی ہے لوگوں کی، وہاں پہ آپ ان کو بلا کے بڑے سے بڑے عالم کی گفتگو سنوا دیں، سارا کچھ سنوا دیں، ناراض ہوں گے کس بات پر؟ لنگر نہ ملنے پر۔ ایک پلیٹ بریانی کی جو ہے نا وہ رہ گئی ہے، بس اسی بات پہ ناراض ہو گئے، ہم تو بھائی جاتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ پچھلی بار لنگر دیا تھا انہوں نے، کوئی لنگر نہیں دیا، ہم کیوں جائیں پھر؟ تو یہ ایک سوچ جو ہے نا، یہ ایک منافقانہ سوچ ہے۔ مومن بندہ جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنا آخرت کا فائدہ دیکھتا ہے، اپنی آخرت کو دیکھتے، یار میری آخرت کا فائدہ ہے یا نہیں، جی میں وہاں سے سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، مجھے ملا ہے یا نہیں ملا، آخرت کا فائدہ ہوا یا نہیں جی۔ اور یہ لوگ اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہ جناب پھر وہی باتیں لے کے جناب ان کو پانی میں دھاڑی مارتے رہیں گے، رات دن اسی کو پیٹتے رہیں گے، جہاں بیٹھیں گے وہی باتیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔ وقت دن ایک عالم دوست ہے ہمارے، وہ بتا رہے تھے ایک بندہ تھا کہ امیر ترین، اب بھی وہ زندہ ہے، امیر ترین بندہ مظفر گڑھ کے علاقے کا، تو کہتے ہیں کہ وہ ہر جمعے کو 30-40 دیگیں بناتا ہے، وہ بڑا امیر ترین بندہ 30-40 دیگیں بنا کے لوگوں کو دے دیتا ہے جی، بانٹتا ہے لوگوں کو، یہ لے جائیں جی، یہ لے جائیں جی۔ کہتا ہے جی لوگ جو ہے نا وہ ناراض ہی رہتے تھے، وہ بندے کو بھیجتا جا کے دیکھ یار لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، اس نے آ کے بتایا، کہتا ہے جی تھوڑے تھوڑے دیتا ہے سب کو جی، گزارے نہیں ہوتا ان کا، چلو اتنے تو دے کم از کم سارے لوگ پیٹ بھر کے کھا تو لیں، پورے گھر کے لوگ ہیں جی، چلو جی۔ اگلی بار اس نے پھر اتنی دیگیں بنائی، دیگیں بنا کے اس نے چھوڑ دی، اس نے کہا خود ہی لے جاؤ جتنا جی چاہتا ہے تمہارا، وہ لے کے گئے۔ اب اس نے رات کو بندے بھیجے، جا کے دیکھو اب تو راضی ہیں نا بندے، اس نے جا کے دیکھا، اس نے کہا جی وہ کہہ رہے تھے بندے متکبر اتنا ہے، چلو ٹھیک ہے لنگر کھلا ڈلا دیا اس نے، متکبر اتنا ہے اپنا ہاتھ لگایا دینے کے لیے، اپنے ہاتھ سے ڈال کے نہیں دیا، اتنا متکبر بندہ ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ راضی نہیں ہوتے پھر لوگ ہیں، اللہ اکبر۔ جن لوگوں کی فکری روٹی دال ہو نا جی، بس وہ پھر بیچارے اسی پہ روتے رہتے ہیں، اسی بات پہ ناراض ہوتے رہتے ہیں، بس چھڈو چھڈو جی چھڈو، ہن کی جانا تم سے کی جانا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو ان چیزوں سے نکل کر کے اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس نے اعتراض کیا، تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں یہ دین سے نکل جائیں گے، اور حضور نے یہاں تک ارشاد میں قرآن پڑھیں گے اتنا خوبصورت میں، لیکن قرآن جو ہے نا وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، قرآن کا فیض ان کے اندر نہیں جائے گا، قرآن اپنی روحانیت ان کو، روحانیت سے کچھ حصہ نہیں دے گا، قرآن کا فہم ان کو نہیں آئے گا، قرآن جو ہے نا اپنی سمجھ ان سے دوری رکھے گا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں نمازیں ایسی پڑھیں گے، ان کی نمازوں کو دیکھ کے تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، تم سمجھو گے یار ہماری تو نماز بھی کوئی نہیں، نماز تو یہ پڑھتے ہیں، اور ان کے باقی کام جو ہیں ان سب کو دیکھ کر کے تم یہی سمجھو گے یار ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو بڑے کمال لوگ ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے صرف اتنے تک ہی بیان نہیں کیا، بلکہ آگے بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بت پرستوں کو، مشرکوں کو چھوڑ کر اہل ایمان کو قتل کریں گے، مشرکوں کو کچھ نہیں کہیں گے، بت پرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے، مومنوں کو قتل کریں گے، یہ ان کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا۔ اب بتائیں ذرا، اب پوری دنیا کے اندر نیٹو جو ہے ایک فوجی اتحاد کا نام ہے، جس میں کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، پلید بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ماشاءاللہ، اس میں ہم بھی شامل ہیں، ترکی جیسا عاشق رسول بھی شامل ہے اس میں، یا یہ نہیں، افغانستان پہ حملہ ہو تو یہ ترکی بھی ساتھ شامل ہوتا ہے، ترکی بھی ساتھ شامل ہوتا ہے جی۔ آج دیکھ لیں خارجی صرف ایک ہی قسم کے لوگوں کو کہا گیا بس، اس کے علاوہ آج عرب ممالک میں جتنا فساد کھڑا ہوا ہے سب میں ایران کا ہاتھ ہے، ایران میں سب کا ہاتھ ہے، ہر جگہ جناب اس کے جناب بندے، اس کی بدماشیاں، اس کے جناب مسائل کھڑے ہوں، ہر جگہ کھڑے ہیں۔ یمن کے معاملات کو دیکھ لیں، شام کے معاملات کو دیکھ لیں، باقی علاقوں کے معاملات کو دیکھ لیں، عراق کی خانہ جنگی کو آپ دیکھ لیں، ہر جگہ اسی کا ہاتھ ہے، پورے مشرق کے وسطی میں اس کی بدماشی ہے۔ آج تک کسی مولوی کے منہ سے، کسی سکالر کے منہ سے ان کے لیے خارجی کا لفظ نہیں نکلا کبھی سنا کسی نے ان کو خارجی کہا ہو؟ لیکن نہیں، ان کو کوئی بھی خارجی نہیں کہے گا کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر، یعنی کہ اہل کفر کو چھوڑ کر، بت پرستوں کو چھوڑ کر، حضور ارشاد فرماتے ہیں مشرکوں کو چھوڑ کر مومنوں کو قتل کریں گے۔ بتائیں نا آج ہمارے ملک میں بھی یہی ہو رہا ہے جی، مشرک یہاں آ کے بم پھوڑ جائیں،
یہاں جناب اپنے جہاز لے کے آ جائے ان کو چائے پلا کے بھیج دیتے ہیں. مومن بندہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا یہاں صرف جناب ایک چھینک مار لے اس کو پکڑ کے جیل ڈال دیتے ہیں, اس کو وہ مارتے ہیں, پھر کچھ نکال دیتے ہیں, علماء کو زہر دے دیتے ہیں. کہاں ہو رہا ہے؟ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے. امریکہ کی خوشنودی کی خاطر 17,000 بندے اپنے ہی مار لیتے ہیں ہم. نہیں ہو رہا یہ تو صرف اسی کو ہی خارجی کہنا جو بیچارہ آگے سے کچھ کہہ نہ سکے ہمیں, اسی کو خارجی کہنا جو جناب ہمیں جواب ہی نہ دے سکے. غریب کو کہنا انہیں پتہ ہے نا جناب وہاں پہ ڈنڈا پڑے گا اور جوتے ماریں گے ان کے بوتے پہ, وہاں نہیں بولتے, ان کو خارجی نہیں کہتے. اور جب اس نے بندے نے اعتراض کیا حضور کے ایک حکم پر, حضور کے ایک فیصلے پر اعتراض کیا, اب یہ لبرل سیکولر جتنے بھی لوگ ہیں حضور فرمائے یہ دین سے نکل جائیں گے. جتنے لبرل سیکولر لوگ ہیں یہ حضور کے احکامات پر بلکہ حضور کی شادیوں پر اعتراض کر رہے ہیں, آقا علیہ السلام کے ازواج مطہرات پر اعتراض کر رہے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر اعتراض کر رہے ہیں. ان کو کوئی خارجی نہیں کہتا, ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. ان کو عاشق رسول بھی بنائیں گے, ان کو اسٹیجوں پر بھی بٹھائیں گے, ان کے لیے نعرے بھی لگائیں گے. کیوں؟ پیسے دیتے ہیں. تو بھئی پیمانہ تو کم از کم ایک رکھو ہیں. اور باقی رہا مسئلہ جناب شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا ہیں, کئی مولویوں سے میں نے سنا کہتے ہیں جی یہ دور نہیں رہا شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنے کا, یہ دور جو ہے نا ٹخنے ڈھانک کے رکھنے کا حکم دور ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, آپ جا رہے ہیں, آپ کے ہمیشہ تہبند جو ہے نا آدھی پنڈلی تک ہوتی تھی, آدھی پنڈلی تک تہبند ہوتی تھی حضرت عبداللہ بن عمر کی. ہاں جی, لوگوں نے کیا دیا, انہوں نے کہا یار اتنی اونچی کیوں رکھتے ہو آپ؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے حبیب کو ایسے دیکھا تھا, حضور کو ایسے دیکھا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ جاتے ہیں نا, آقا علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پہ ہیں, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ عثمان اتنا غریب ہو گیا کہ تہبند بھی چھوٹی ہو گئی تیری. انہوں نے کہا جا پر دفع ہو, تمہیں نہیں پتا کہ میں آگے کے الفاظ پتہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے خلیل میرے یار غار کو میں نے ایسے دیکھا ہے, ہاں حضور کو میں نے ایسے دیکھا ہے. تو بھائی خدا کے لیے تو امامہ باندھنا بھی, اب تو سکھ بھی باندھتے امامہ. ہاں جی, عیسائیوں کے پادری جو ہے نا بڑے بڑے عرب جو ہیں وہ بھی امامہ باندھتے ہیں, پگڑی باندھتے ہیں سر پر. چھوڑ دو نا سارا کچھ, مشابت وہاں بھی آ گئی ہے. یا پھر صرف جو مسجد میں رہے وہی مشرک ہے, جو مسجد میں رہے وہی کافر ہے, اس کے علاوہ نہ کوئی واجب القتل ہے مومن کے علاوہ, مسجد والا ہی کافر ہے, مسجد والا ہی مشرک ہے. یہی ہوا نا امت میں, امت کے دو حصے ہو گئے, ایک حصہ آدھی امت کو کافر کہہ رہا ہے, دوسرا آدھا حصہ باقی آدھی کو مشرک کہہ رہا ہے, اور دونوں ہی واجب القتل ٹھہرے ایک دوسرے کے ہاں. اور جو کافر تھے, جو مشرک تھے, جو یہودی تھے, جو نصرانی تھے, ان کو کسی نے کہا ہی کچھ نہیں, ان کو کسی نے پوچھا ہی نہیں بھائی تم نے بھی کوئی ہمارے خلاف کچھ کیا یا نہیں کیا. صلی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات ایسے ناگفتہ میں کیا کہا جائے یار, بتائیں. بہت دل کڑتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے یار, آخر بات یہاں تک پہنچی کیسے ہے؟ اچھے بھلے سمجھدار مولوی وہ بھی فتنے کا شکار ہو جائیں گے, وہ بھی معاملات کو لے کے جناب الٹ پلٹ حرکتیں کرنی شروع کر دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. یا مبارکہ دیکھیں جی, اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. حبیب پیار ان میں کچھ وہ ہیں جو آپ پر صدقے کے بارے میں تان کرتے ہیں, اعتراض کرتے ہیں آپ پر. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. اگر ان کو دے دیا جائے تو پھر یہ راضی ہو جاتے ہیں, پھر خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں واہ 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 کیا مذہب ہے یار ہمارا, کیا دین ہے ہمارا, یہ تو بڑی روٹی کھلانے والا دین ہے. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا, اگر ان کو نہ ملے إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں, پھر یہ کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں. اس وقت جتنے بھی لبرل سیکولر لوگ ہیں اسلام سے ناراض ہوئے پڑے ہیں جی, اور انگریز سے راضی ہوئے پڑے ہیں, اس کی وجہ بھی یہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے. اسلام کی حکومت نہیں رہی ہے جی, اسلام کی حکومت نہیں رہی, خلیفہ نہیں رہا. جو یہاں ہمارے لوگ مسلط ہیں وہ انہی جیسے بے دین لوگ ہیں. تو اس لیے جناب اب ان کو یعنی کہ جو بھی مل رہا ہے ان کو وہ اسلام کی طرف سے تھوڑی مل رہا ہے. اسلام کا خلیفہ ہوگا تو اسلام کی طرف سے ملے گا ان کو. کھا اگرچہ یہ اسلام کے نام کہہ رہے ہیں لیکن چونکہ مل نہیں رہا ان کو اسلام کے نام کا. اسلام خلیفہ کھڑا ہو کہ جی میں دے رہا ہوں, کہ خلیفہ کہے جی میں عمر بن عبدالعزیز اور میں دے رہا ہوں, یہ راضی ہو جائیں گے اسلام سے کہ نہیں راضی ہوں گے؟ راضی ہو جائیں گے سارے پہ. اللہ اکبر کبیرہ. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اگر یہ راضی ہو جاتے اس پر
جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دے دیا تھا مال غنیمت، اگر یہ اس پر راضی ہو جاتے، وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ، اور یہ کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی، اللہ اور اس کے رسول آگے بھی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہہ دیتے، وَإِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اور آگے یہ کہہ دیتے کہ ہمیں تو شوق مال کا نہیں ہے، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہمیں تو اپنے اللہ کا شوق ہے، ہمیں تو اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کا شوق ہے۔ یہاں پر بات روک کے مرض کر رہا ہوں، گجرانوالہ کا ایک مولوی ہے، کل ہی میں نے اس کا ایک کلپ سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے پورے قرآن میں یہ کہا ہی نہیں کہ اللہ مومنوں کو کافی ہے، اللہ مومنوں کو کافی ہے، اللہ نے پورے قرآن میں نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا حبیب کو، حبیب میں تجھے کافی ہوں اور مومنوں کے لیے میں کافی نہیں ہوں۔ بتائیں یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور آگے قوم ایسے بدھو مولوی بیٹھے ہوئے تھے، وہ اچھل کود کر کے سبحان اللہ پڑھ رہے تھے۔ ہمارے مولویوں نے ہی، ممبر نے ہی، اسٹیج نے ہی قرآن کا دشمن بنا دیا لوگوں کو۔ یعنی کہتے ہیں پورے قرآن میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ یہ کہے کہ میں مومنوں کے لیے کافی ہوں، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم کہو۔ اور کہتا ہے پورے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حبیب آپ کے لیے مومن کافی ہیں، جبکہ قرآن پاک کی واضح آیت مبارکہ ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، حبیب پیارے اللہ بھی آپ کو کافی ہے، جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں مومن وہ بھی آپ کو کافی ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یار یہ بہت ساری آیات کریم ہم قرآن پاک سے نکال کے آپ کو دکھا سکتے ہیں جن کا سیدھا سیدھا انکار ہو رہا ہے، اور وہ جناب اس کو کہا کیا جاتا ہے خطیب قرآن، نہیں جی ہر بات قرآن سے بیان کرتا ہے، نہیں ایسے خطیب قرآن ہے کہ قرآن کا انکار کرتا جاتا ہے وہ ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر، یہ جملے دیکھیں جی، آخری جملہ جو ہے نا ایسا کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، فرمایا کہ یہ اگر یہ کہتے نا وقالوا حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے بس، ہیں آگے فرمایا انا الی اللہ راغبون، ہم تو اللہ کی طرف شوق رکھنے والے ہیں، ہمیں رغبت ہے تو اسی کی ذات کا ہے۔ یہ مال، یہ گھوڑے، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بکریاں، یہ ہمیشہ تھوڑی رہنی ہے، ہمیشہ تو رہنی ہے رب تعالیٰ کی ذات، تو ہمیں محبت اسی کے ساتھ ہے، ہمیں شوق اسی کی بارگاہ کا ہے۔ انا الی اللہ راغبون، کاش کہ یار یہ والا نعرہ اگر یہ لبرل بھی اگر یہ آیت مبارکہ پہ غور کر لے نا، تو یہ جتنی مادیت میں گھسے ہوئے نا سارا کچھ چھوڑ دیں، یہ بھی اسلام کے ساتھ مخلص ہو جائیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اس کے دین کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اس کی شریعت کے ساتھ، اس کے حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ ہر بندہ جو ہے نا یہ کوشش کر کے انا الی اللہ راغبون کرنا، یہ صرف وظیفہ نہ پڑھے، اس پہ غور کیا کرے روز۔ یار میں رات دن کے جس کاموں میں پڑا ہوں سود آ گیا ہے نہ بھی میں نہیں لوں گا، انا الی اللہ راغبون، میرے رب نے منع کیا تو مجھے تو شوق اسی کی بارگاہ کا ہے، اس کی نافرمانی کر کے میں اس تک کیسے پہنچ پاؤں گا؟ مرشد کاملی وہی ہے جو اپنے مرید کو، اپنے سالک کو اسی بات پر لگا دے، اسی بات پر پختہ کر دے۔ اللہ اکبر، قرآن نے کس منہج پر تربیت کی ہے، انا الی اللہ راغبون، بس بھائی مجھے تو شوق ہی صرف اسی کا ہے، انا الی اللہ راغبون، اللہ کی بارگاہ کا شوق ہے۔ یار کیا بات ہے، سامنے گائے جانور بڑھ رہے ہیں، سونا بڑھ رہا ہے، چاندی بڑھ رہی ہے، غلام بڑھ رہے ہیں، لونڈیاں تقسیم ہو رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہو انا الی اللہ راغبون، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا، تم نے کیا کہہ دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ میں شریک ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جوڑا کپڑے کا قیمتی جوڑا تھا وہ بھیجا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے گیا تھا، انا الی اللہ راغبون، میں تو اس کا شوق لے کے گیا تھا، یہ تو میں نہیں لیتا۔ آقا علیہ السلام نے انہیں بلوا لیا، فرمایا کہ عمر تمہارا شوق وہی تھا، اس کی جزا اللہ دے گا، یہ تمہیں ہم دے رہے ہیں اپنی طرف سے، یہ ہم چونکہ تجھے تما نہیں تھی، میں یہ واقعی تیرا شوق جو ہے نا انا الی اللہ راغبون والا یہ کمال ہے، اس پہ تو تحسین کا مستحق ہے، انا الی اللہ راغبون تو نے صحیح کیا ہے، تیرے دل میں کوئی تما نہیں تھا، تیرے دل میں کوئی شوق نہیں تھا ایسا کہ مجھے مال ملے، مجھے دولت ملے، وہاں سے پیسے ملے، غلام ملے، لونڈیاں ملے، سونا ملے، جواہرات ملے، ہیرے ملے، کچھ کوئی تیرے دل میں شوق نہیں تھا، کوئی تمنا نہیں تھی، انا الی اللہ راغبون والا شوق لے کے جو تو گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ اب یہ جو مل رہا ہے تجھے بغیر تما کے مل رہا ہے، تیرا وہ ثواب وہی کھڑا ہے، اس ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ تو لے بھی لے گا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے آقا علیہ اللہ کیا تربیت کی یار قرآن نے حضور کے صحابہ کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔